إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحة القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بأولو الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قرة الله رزق الذين انفسام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أغضب الله ونمر السا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پہلے محرم الحرام کی مجلس کا آغاز ہم نے سورہ حمد سے کیا تھا اور اس سورہ حمد میں جتنے فضائل آل محمد خابیدہ ہیں وہ پوری تقریر جو پہلی محرم سے اس سلسلے میں آج تک چل رہی ہے اس کا لب لباب آج کی آخری مجلس میں پیش کرنے کا کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ گرچہ ہم کم ہیں آج مگر کب ہم زیادہ تھے، تو آپ اپنی اس قلت کو محسوس نہ کیجیے گا. اگر سمجھنے والا ایک ہے تو وہ اکیلا ہزاروں پر کافی ہے. اس لیے مجھے گلہ نہیں ہے اور جو حضرات اس عصرے کے محتمم ہیں ہمارے شاہ صاحب اور اعجاز نبی صاحب دیگر حضرات مومنین وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ لوگ نہیں آئے ہیں. نہ آئے سیدہ تو آئی ہیں، لوگ نہ آئے سید سجاد ہے، لوگ نہ آئے ہمارا امام زمانہ ہے. آپ یہ سمجھیے کہ ذاکر آل محمد کی عظمت کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں سلوات لے کے یہ بڑے بڑے علماء مجتہدین مراجعین کرام امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو مراجعین کرام کی زبانیں بند ہو جائیں گی. کیوں؟ اب فتوے کی ضرورت نہیں. فتویٰ تو اس وقت ہوتا ہے جب امام وقت موجود نہ ہو، اور جب امام وقت موجود ہوگا تو
تو تمام علماء خاموش ہو گئے، تمام مراجعین خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اب وہ آ گیا ہے جس کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلے گا۔ لیکن ذاکر آل محمد کی یہ شان ہے کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو امام زمانہ خود ذاکر سے کہیں گے تم منبر پر جا میرے جد مظلوم کا تذکرہ کر۔ تو امام زمانہ حاضر ہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ میں اپنے شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں زحمت دیا، بلایا، ہم ان سے کلکتہ سے رابطے میں رہے، فون کرتے رہے، ان کی مساعی جمیلہ اور کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے پہنچے ہیں۔ اور جتنے اس مجلس سے سید الشہداء میں درہمیں، دینارے، سخنے خدمت کیے، آگے بڑھے، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ پروردگار عالم ان کی اس عمل کو قبول فرمائے، فاطمہ زہرا ان سے خوش ہو جائیں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا ان سے خوش ہوتی ہیں جو سیدہ کے لال کا تذکرہ کریں، اور انہوں نے فرش ادا سیدہ کے لال کے تذکرے کے بچھانے کا پورا اہتمام کیا۔ یہ دن چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ جس دن آپ کے قبضے میں ایک مرکز ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس وادی میں قدم رکھا ہے، اور جب قدم رکھا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ بندہ جب میری طرف ایک بارش سے بڑھتا ہے تو میں ایک کیا بارش کیا 100 قدم سے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وہ ایک بارش تو بڑھ کے دکھائے گا، ایک بارش تو بڑھ کر دکھائے گا۔ تو اگر ہم ذکر سیدہ میں ایک درہم سے بڑھ کر ایک درہم کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں تو اس بارگاہ میں کمی نہیں ہے عزیزان گرامی، وہ اسباب مہیا کرتا ہے۔ تو ایک سلوات بھیجے اور محمد تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں، اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس خدا کی صفت کیا ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ کی بنیاد پر وہ سب کو رزق دیتا ہے، رحمت خاصہ کی بنیاد میں جنت صرف اسی کو دے گا جو اس سے صالح اور خالص بندے ہوں گے، وہ رحمت خاصہ ہے۔ مالک یوم الدین، روز قیامت، روز جزا کا مالک ہے۔ پالنے والے، ہم اس دنیا میں تیرے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی۔ غیر المغضوب، وہ ایسے بندے ہیں کہ کبھی وہ مورد عذاب الہی زندگی میں قرار نہیں پائے۔ ولا الضالین، اور کبھی گمراہ نہیں ہوئے، زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ دو صفتیں ہیں۔ تو ان دو صفتوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر نمازی یہ دعا کرتا ہے کہ ہم کو ان بندوں کا راستہ دکھا جو معصوم تھے، یا ہم کو ان بندوں کے راستے پر قائم رکھ جو معصوم تھے۔ تو عزیزان گرامی، معصوم تو خاتم الانبیاء ہیں، معصوم ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت ہم کتنی رکھتے ہیں، کتنا ہم پہچانتے ہیں، کتنی معرفت رکھتے ہیں؟ ہم کبھی سوچتے ہیں؟ ہم یہ اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اہل بیت کو چاہنے والا کوئی نہیں۔ ہم اس خیال میں
ڈوبے ہیں کہ ہم سے زیادہ علی کا کوئی چاہنے والا نہیں، ہم سے زیادہ کوئی امام حسین کی معرفت رکھنے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی ائمہ معصومین کو پہچاننے والا نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر امام پوچھ رہے ہم سے کہ ہم امام کی کتنی معرفت رکھتے ہیں تو ہم کیا جواب دیں؟ یہ معرفت کی ایک ادنا منزل میں بتا رہا ہوں، ایک ادنا چھوٹی سی منزل۔ ایک شخص امام جعفر صادق خدمت میں آیا، آپ جیسا انسان۔ امام نے پوچھا کم معرفت کا بھی امام، تم اپنے امام کی کیا معرفت رکھتے ہو؟ کہا اپنا رسول اللہ تو میں زیادہ پڑھا لکھا انسان تو نہیں ہوں، میں تو اتنا جانتا ہوں، اس سے غور سے سنیے گا معرفت میں تو اتنا جانتا ہوں، ایک سیب ہے، سیب میں کتنی حلاوت ہے، سیب میں ایک سیب ہے، اس میں کتنی حلاوت ہے، 100 ڈگری کی شیرینیت ہے اس میں، سیب میں 100 ڈگری کی شکر ہے سیب میں۔ یہ الفاظ کیجیے، سیب کے 2 ٹکڑے کریں، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، اس ٹکڑے میں 50 ڈگری کی ہوگی، اس میں 50 ڈگری کی ہوگی، کیا خیال آپ لوگوں کا؟ دونوں میں 100 کی ہوگی۔ تو سیب کے 2 ٹکڑے کریں تو شیرینیت برابر کی دونوں ٹکڑے میں ہوگی۔ سیب کے 2 ٹکڑے کریں، 5 ٹکڑے کریں، ہر ایک میں برابر کی شیرینیت ہوگی۔ 12 ٹکڑے کریں، ہر ایک میں، یہ تو آپ کی بایولوجی اور سائنس کہتی ہے نا، سیب کے 2 ٹکڑے کریں تو دونوں ٹکڑے میں برابر کی شیرینیت ہوگی۔ اس کو جب سائنس نے سمجھ لیا ہے تو سائنس کے ذریعے سے آل محمد کو سمجھو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا علی من نور واحد، میں اور علی اس نور الہی کے 2 ٹکڑے ہیں۔ نور میں جو نورانیت تھی اس کے 2 حصے کریں تو نورانیت دونوں میں برابر کی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ادھر 100 ڈگری کی نورانیت ہو، ادھر 5 ڈگری کی نورانیت ہو۔ تو جب آپ نے سیب کو سمجھ لیا ہے تو اس نور کے 2 ٹکڑے کیجئے تو علم میں شرف میں دونوں برابر۔ اب چاہے 2 ٹکڑے کر لیجئے یا 5 حصے بنا لیجئے یا 14 حصے بنا لیجئے، علم ہر جگہ برابر کا۔ علم ہر جگہ، شجاعت ہر جگہ، صبر ہر جگہ، سخاوت ہر جگہ برابر کی ہوگی۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا وسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، اس لیے سب اسی نور کے ٹکڑے ہیں۔ دربار پر محمد لہذا کہا اپنا رسول اللہ مجھے اتنا نہیں جانتا، سیب کی مثال میں نے دے دیا اور آپ کو سمجھا دیا کہ مجھے اتنا نہیں جانتا کہ امام کی معرفت تو میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر امام سیب کے 2 ٹکڑے کر دے اور کہہ دے کہ ادھر کا حصہ حلال ہے اور ادھر کا حصہ حرام ہے تو میں بحث نہیں کروں گا، میں مان لوں گا۔ وہ سائنسداں ہے جو بحث کرے گا، ہاں کہ برابر کی ہے تو یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہو، وہ حرام ہے تو یہ بھی نہیں، میرے امام نے کہہ دیا، دنیا جو کہے۔ صلوات پر محمد اتنا عقیدہ ہونا چاہیے امامت کا، دنیا جو کہے میرے امام نے کہہ دیا ہے۔ اس لیے یہ مستحکم
عقیدہ ایک معمولی سے شیعہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سوال پر بتایا کہ میرا عقیدہ ابن رسول اللہ یہ ہے کہ امام کہے کہ یہ آدھا سیب حلال ہے دوسرا آدھا سیب حرام ہے تو میں بحث نہیں کروں گا. یہ ہے معرفت امام. اور جب اس معرفت پر انسان پہنچتا ہے تو پروردگار عالم اسے حیات دیتا ہے اور جب حیات دیتا ہے تو چھینتا نہیں ہے. پرواز نہیں. اور محمد لہذا آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت کریمہ اسی ذہن میں اور پڑھوں. یہ سلوات بھیجے محمد یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پھر پڑھتا ہوں میں ایک ایک لفظ کو کہ ترجمہ میں مجھے آسانی ہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان لانے والو جب میں یا میرا رسول تمہیں پکارے دوڑ پڑو. کس لیے؟ لما یحییکم تاکہ میرا رسول وہ چیز دے دے کہ جس سے تم زندہ ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجئے کیا اعلان قدرت ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس نہیں ہے یا ایھا المسلمین نہیں. یہ وہ لوگ کی جو ایمان لے آئے. خطاب مومنین سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان لانے والوں استجیبوا للہ جب اللہ پکارے تو دوڑ پڑو. وللرسول جب رسول پکارے تو دوڑ پڑو. ہم اللہ کے پکارنے پر دوڑتے نہیں تو رسول کے پکارنے پر کیا دوڑیں. اب ذرا غور کیجیے اللہ پکار رہا ہے نا اللہ اکبر کوئی نہیں دوڑ رہا تو اللہ کے پکارنے پر نہیں دوڑیں گے رسول کے پکارنے پر دوڑیں گے. اللہ پکارے یا رسول پکارے تو دوڑ پڑو. اللہ رسول مسلمانوں کو پکار رہا ہے. رسول ایک میدان میں مسلمانوں کو پکار رہا ہے اور رسول کہ پکارنے پر مسلمان توجہ نہیں دے رہا کہیں اور جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کہ جب تمہارا رسول تمہیں پکار رہا تھا تم کہیں اور جا رہے تھے. تم کہاں جا رہے تھے؟ تم وہاں جا رہے تھے جہاں تم سمجھ رہے تھے کہ تمہیں وہاں زندگی ملے گی. نہیں وہاں زندگی نہیں ملے گی. یہاں ملے گی جہاں رسول پکارا. لما یحییکم رسول تمہیں بلا رہا تھا کہ تمہیں زندگی دے دے. تم رسول کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ رسول کو چھوڑا تو زندگی ملے گی نہیں حیات نہیں ملے گی. سلوات علی اور محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اجی ہم انسانوں سے تو بہتر وہ جانور ہے نا. وہ جانور رسول اللہ کے 3 قسم کے دشمن تھے. 3 قسم کے دشمن تھے. ایک وہ افراد تھے جن کا تعلق نباتات سے تھا. ایک وہ افراد تھے جن کا تعلق جمادات سے تھا. ایک وہ افراد تھے جن کا تعلق حیوانات سے تھا. تو جمادات والوں نے رسول کی خدمت میں کہا ہم تو نہیں مانتے آپ اللہ کے نبی. ہم تو اس وقت مانیں گے جب پتھر آپ کی رسالت کی گواہی دے.
پتھر جو جماعت میں سے ہے، یہ جمادات کی پوجا کرنے والوں نے کہا ہم رسول کو نہیں مانیں گے کہ جب تک کہ پتھر گواہی نہ دے دے۔ تو رسول اللہ نے سنگریزے کو اپنے ہاتھ پر رکھا، سنگریزہ بولنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نباتات کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے آپ کی رسالت کو جب تک کہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے دے۔ تو تم درخت کی کیسی گواہی چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ سامنے ہے ریگستان ہے، یہاں کوئی درخت نہیں ہے، آپ یہاں اشارہ کیجئے کھجور کا درخت پیدا ہو، اور کھجور کا درخت جب پیدا ہو تو اس میں پھل بھی لگے، اب پھل لگے تو ہم اس کو کھا کر دیکھیں کہ واقعی یہ کھجور ہے یا نہیں۔ صلوات بھیجو محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ تو رسول نے اشارہ کیا، درخت پیدا ہو گیا، اشارہ کیا الیہ الیہ، آؤ میرے پاس آؤ۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ درخت کو بلا رہا ہے، درخت آہستہ آہستہ رسول کے قریب آ رہا ہے، وہ انسان ہے، رسول بلائے تو کہیں اور جاتا ہے۔ درخت بھی اتنی معرفت رکھتا ہے کہ ہم اس کے صدقے میں بنے ہیں، اس کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ درخت قریب آیا، حکم دیا، اس میں کھجوریں لگی، کھجوریں جو ہے رطب کی شکل میں ہوئی۔ یہ نبات پرستوں نے ان کھجوروں کو کھایا، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان اسلام نہیں لاتا ہے نا۔ اس کے بعد تیسرا گروہ آیا حیوانات کا، آیا، اور وہ تیسرا گروہ جو ہے رسول کی تلاش میں نکلا تھا، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا سنا ہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہم بھی چلتے تمہارے ساتھ۔ ابو جہل اس کو لے کے رسول اللہ کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ یہ وثنی بت پرست آیا ہے اور خود بھی بت پرست ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ معجزہ دکھائیے تو یہ اسلام لے آئے گا، اور یا رسول اللہ اس معجزے کو میں بھی دیکھوں گا تو ایمان لے آؤں گا۔ تو رسول اللہ نے اس شخص کی طرف متوجہ کے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میرے پاس ایک جانور ہے زبو، جس کو عربی میں زبو کہتے ہیں، اردو میں بجو۔ وہ بجو کو چھپا کے لے کے آیا تھا، یہ اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص نے بجو کو اپنی جیب سے نکالا، زمین پر چھوڑ دیا، وہ بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا رسول نے اس کو آواز دی الیہ الیہ ایھا الزبو، تو وہ بھاگنے کے بجائے مڑ کر آیا کہ نبی پکار رہا، نبی پکارے تو جو بھاگے وہ حیوان کے بدلے میں حیوان ہو کے نبی کی آواز پر لبیک کہہ رہا۔ صلوات پر محمد ایک اور ضرور بھیجے اور محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ قدرت نے کیا اعلان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان لانے والو، اللہ اور رسول جب تمہیں پکارے تو اس کی بارگاہ میں فوراً دوڑ پڑو، کوتاہی نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر تو خود پیغمبر نے فرمایا، ایک واقعہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تھکے نہ ہو۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ، صلوات بھیجے محمد۔ کچھ لوگ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے گرد حلقہ گوش بیٹھے ہوئے تھے۔ سنیے گا واقعہ، 12 مفسرین کی تفسیر کا نچوڑ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔
اور سارے مفسرین اہل سنت والجماعت کے علماء، 12 مفسرین پرانے زمانے کے، 1000 سال پہلے کا اصحاب پیغمبر شمع رسالت بنے ہوئے، پروانے رسالت بنے ہوئے شمع رسالت کے گرد بیٹھے ہوئے، اور سب اصحاب پیغمبر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا فلاں شخص بڑا نمازی ہے، کوئی کہہ رہا فلاں شخص بڑا خیر خواہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا فلاں شخص جو غریبوں کی بڑی مدد کر رہا ہے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے رسول اللہ کے سامنے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ بڑی عبادت کرتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، نماز جب اس کی کبھی قضا نہیں ہوتی، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، اور آپ کو بھی اللہ توفیق دے نماز پڑھنے کی، مگر معرفت آل محمد کے ساتھ، محمد آل محمد کی معرفت کے ساتھ بڑی نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ تعریف ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہ شخص آیا کہ جس کی اصحاب تعریف کر رہے تھے، بڑی نماز پڑھ رہے۔ رسول اللہ نے کہا میں اسے نہیں جانتا جس کی تم لوگ تعریف کر رہے ہیں، تم لوگ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس اثنا میں وہ شخص داخل ہوا تو صاحب نے کہا ہاں ہوا حاضر رجل، یہی وہ شخص بڑا نمازی۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، توجہ چاہیے، مسجد میں داخل ہوا، سامنے رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو سلام نہیں کیا، سیدھے مسجد میں نماز پڑھنے لگا۔ یہ بھی کوئی نماز ہے کہ رسول سامنے ہو؟ اور اس نمازی کو رسول نے کہا لا عرفہ، میں اسے نہیں پہچانتا۔ اصحاب رسول اللہ کے سامنے اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، اور رسول اللہ نے کہا میں اسے نہیں جانتا۔ اور جب وہ داخل ہوا تو کہا وہ حاضر رجل، یہی وہ شخص ہے جس کی ہم لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ وہ رسول کو قابل سلام بھی نہیں سمجھا اور نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز پڑھنے لگا تو رسول اللہ نے حکم دیا تم میں سے کون وہ شخص ہے جو اس کا سر قلم کرے گا؟ اصحاب نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو میری امت کو 73 فرقوں میں بانٹے گا، لہذا اب اس کے لیے 73 فرقوں میں میری امت کو بانٹے، اسے قتل کر دو۔ فقام احد من اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول کے بزرگ ترین صحابی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ ترتیب بھی انہیں کی بنائی ہوئی ہے، سلوات بھیجو پہلے صاحب کھڑے ہوئے، کہا نا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس کو تلوار دی، اذهب جا۔ وہ گیا، جانے کے بعد اس نے دیکھا وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، واپس آ گئے، واپس آ گئے۔ کیا کہا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیسے قتل کرتا؟ کہا چتو اس قابل نہیں۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا نمبر 2 میں، رسول اللہ نے اس کو دیکھ تم جاؤ، اس نے دیکھا وہ اب بھی نماز پڑھ رہا۔ کہا میرے بڑے بھائی نے تو نہیں قتل کیا، میں کیوں قتل کروں نمازی کو؟ یہ واپس آ گیا۔ تیسرا گیا، وہ بھی واپس آ گیا۔ تب پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو طرف فرمایا یا علی، میرے اس حکم کی تعمیل تمہارے سوائے کوئی نہیں کر سکتا، تم جاؤ، میں جانتا ہوں کہ وہ شخص ملے گا تم اسے ضرور قتل کرو گے۔ مگر جب علی جانے لگے تو وہ شخص مسجد سے فوراً رفو چکر ہو گیا، چلا گیا۔ علی واپس آئے، کیا یا رسول اللہ وہ تو شخص ہے نہیں، وہ تو چلا گیا۔ کہا علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ذوالثدیہ ہے، 2 پستان والا مرد، ذوالثدیہ کا تاریخ میں آیا ہے۔ اسی نے مولا کے خلاف جنگ
صفین میں جب لشکر معاویہ نے نیزے پر قرآن بلند کیا تھا، اسی نے لشکر امیر المومنین نے مسلمانوں کو حضرت علی سے گمراہ کیا تھا، دوسرا دیا۔ صلوات بھیجا یہ تو ضمنی بات ہے۔ یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول کی تفسیر جو پیغمبر نے فرمائی ہے، اس کے بعد سنیے، انہی میں سے ایک شخص، انہیں اول طیب سیوم میں سے ایک شخص، اول طیب سیوم میں سے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھنے میں پیغمبر نے اس کا نام لے کے کہا الیہ الیہ آؤ، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس بیچارے نے سوچا، بدھو تو تھا ہے، بیچارے نے سوچا کہ نماز کا توڑنا تو جائز نہیں ہے، نماز تمام کر لوں تو حضور کی خدمت میں جاؤں گا۔ جب تک نماز تمام کرتا حضور برہم ہو گئے، اور نماز تمام کرنے کے بعد جب رسول اللہ کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ نے غصے میں اور برہمی کے عالم میں کہا اتنی دیر کر دی آنے میں؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا نماز پڑھ رہا تھا؟ مجھ سے ہٹ کے پڑھے گا نماز؟ میں نے پکارا ہے، میں پکاروں تو نماز نہیں روک سکتی۔ قرآن کہہ رہا اذا جاءکم رسول، جب رسول پکارے فوراً آؤ، نماز نہیں روک سکتی۔ تو جب نماز نہیں روک سکتی تو کیا پہاڑ روک سکتا ہے؟ صلوات محمد یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو رسول کسے پکارے گا؟ رسول زندگی تقسیم کرے گا، کسے پکارے گا؟ مردوں کو؟ مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ کا کام تھا، یہ معمولی کام ہے۔ زندوں کو زندہ کرنا بڑا کام ہے، زندہ نگرانی، زندوں کو زندگی دینا۔ اور رسول کسے پکارے گا؟ مردہ دل کو پکارے گا یا زندہ دل کو؟ کسے پکارے گا؟ وہ اس کو پکار رہا ہے جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو سو رہا ہے، جو جاگ رہا ہے، جو محفلوں میں آ رہا ہے، جو مجلسوں میں آ رہا ہے، جو دوڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یعنی اس کے جسم میں حیات رواں دواں ہے، ایسے لوگوں کو پکارے گا۔ کیا دے گا؟ تو معلوم ہوا نگاہ اسلام میں، لسان قرآن میں زندگی اس کا کھانے پینے کا نام نہیں ہے، توجہ چاہتا، زندگی سونے جاگنے کا نام نہیں ہے، زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے۔ زبان قرآن میں زندگی اس کا نام ہے کہ وہ چیز حاصل کر لے جو پیغمبر دینا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا ہم اپنے نفوس کا جائزہ لیں۔ ایک صاحب بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر نے دوا دیا، یہ دوا دینے کے بعد کہا یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ پرہیز کرنا، وہ پرہیز کرنا۔ یہ جسمانی ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے، ہم گئے مریض کو عیادت کے لیے، کیا بھائی کیسی طبیعت ہے؟ کتنا بخار جا نہیں رہا ہے۔ ہم نے کہا ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے؟ کہ یہ دوائیں، تو دوا استعمال کرو۔ پرہیز کیا بتایا ہے؟ کہا پرہیز بتایا ہے دہی استعمال نہ کرو، کھٹی چیز نہ کھاؤ، چائے نہ پیو۔ ہمارے لیے چائے بن کے آئی ان کے گھر والوں نے،
ہم چائے پی رہے تھے، ہم نے مریض سے کہا تھوڑی چائے پی لو، نہیں مولانا نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا، نہیں، ارے بھائی کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی چائے پی لو، نہیں کسی قیمت کو نہیں پی، ڈاکٹر نے منع کیا، کیوں؟ جان پر بنی ہے، خطرہ ہے، پیئیں گے تو ادھر چلے جائیں گے، یعنی یہ یقین نہیں ہے، یہ احتمال ہے، تو آپ اتنا پرہیز کرتے ہیں، اور طبیب دوار علی طبہ کائنات کا طبیب آپ کو نسخہ دے رہا ہے، یہ پرہیز کرنا، مگر نبی کی بات کو اس ڈاکٹر کی بات سے بھی زیادہ وزن نہیں رکھتے۔ اور نبی سے زیادہ قوی تو تمہارے نزدیک ڈاکٹر ہے، اس کی ہر بات پر دھیان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ دوا کھانا وہ دوا کھانا، تو نبی کو تم نے اتنا بھی مرتبہ نہیں کیا، یہی تمہاری معرفت ہے نبی۔ نبی منع کر رہا ہے، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، چوری نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، مگر سب کچھ تم کرتے چلے جا رہے ہو، تو کیا ہے نبی کی معنی؟ تو عزیزان گرامی یہ جملہ معترضہ تھا، موعظے کی حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لما یحییکم، نبی وہ چیز دے گا جس سے تمہیں حیات مل جائے، وہ چیز ہے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہیں، سلوات بھیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ چیز کیا ہے جو نبی دے گا؟ اس چیز کا تو تذکرہ نہیں، لما یحییکم، تاکہ وہ چیز مل جائے جس سے تمہیں زندگی مل جائے۔ ہم نے زندگی پیغمبر میں تلاش کیا، وہ چیز کیا ہے؟ مکے کی زندگی میں دیکھا، وہ چیز نہیں ملی، مدینے کی زندگی میں دیکھا، وہ چیز نہیں ملی، بدر و احد میں دیکھا، وہ چیز نہیں ملی، خیبر و حنین میں دیکھا، وہ چیز نہیں ملی۔ جب وہ چیز نہیں ملی تو ہم گھبرا کر آسمان کی طرف گئے، آؤ چلو شب معراج کے پہلے، شب معراج کے پردے میں دیکھے شاید وہاں وہ چیز مل جائے۔ جب ہم شب معراج کے پردے میں تلاش کرتے گئے کہ وہ چیز ہے کیا، تو ہم نے قرآن کے ذریعے سے شب معراج تک پہنچنے کی کوشش کی، تو قرآن میں اتنا آیا لکھے، اوحا بما اوحا، ہم نے حبیب تجھے اس چیز کی وحی کر دی، تجھے اس چیز کی وحی کر دی۔ سورہ نجم میں ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ بِمَا أَوْحَىٰ، ہم نے اس چیز کی وحی کر دی، پیغمبر کو اس چیز کی وحی کر دی۔ وہ چیز ہے کیا؟ تو ہمیں نہ یہاں وہ چیز ملی، نہ معراج کے پردے میں وہ چیز ملی، آسمان سے پلٹ کر آئے۔ جب آسمان سے پلٹ کر آئے تو نبی کی زندگی کے آخری ایام سے نبی حجۃ الوداع کی تیاری کر رہا تھا، ہم بھی حج میں پہنچے کہ شاید وہ چیز مل جائے۔ اور جب نبی حج سے فارغ ہوا اور غدیر کے میدان تک پہنچا ہی نہیں تھا، ایک آیت جبریل لے کے نازل ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی وہ چیز پہنچا دے۔ توجہ چاہتا ہوں، سبحان اللہ، وہ چیز دے گا جس سے زندگی ملے، وہ چیز ہے کیا؟ یہاں تذکرہ نہیں۔ معراج کے پردے میں ملا، اوحا بما اوحا، اس چیز کی وحی کر دی، چیز کیا ہے پتہ نہیں چلا۔ غدیر کے میدان میں کہا، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پیغمبر وہ چیز لوگوں تک پہنچا دے۔ تو وہ چیز ہے کیا؟ یہاں بھی نہیں ملی، تو ہم منتظر تھے کہ پیغمبر اس چیز کا اعلان کرے۔ حاجیوں کے مجمع کو اکٹھا کیا، بڑھتے ہوئے مجمع کو واپس بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کے انتظار کیا۔ جب سارا مجمع جمع ہوا تو فرماتے ہیں، الست اولی بکم من انفسکم، قالوا بلی یا رسول اللہ، سب نے جب کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہیں، جب اولا بالتصرف
تصرف کے اقرار لے لیا تو فرماتے ہیں کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ نے کیا کہا؟ اس چیز کا اعلان کر لے. نبی اس چیز کو بتا رہا من کنت مولا فہذا علی مولا. معلوم ہوا جسے غدیری اسلام مل جائے اسے حیات ملے. جسے حیات ملی وہ زندہ ہے نا. جسے حیات ملی وہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا مر تو گیا. لوگوں نے کہا مر گیا. نبی نے کہا کہاں مرا؟ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یہ تو شہید ہے، یہ مرا کہاں ہے؟ صلوات بھیجیے محمد. اور عزیزان گرامی، نجس انسان جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں آپ کو اس پر عقیدہ ہے؟ میں قرآن سے بحث کر رہا ہوں. حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن سرزمین جنت اتنی نازک ہے کہ اگر ترک اولا ہو جائے تو جنت اسے اپنے یہاں سے نکال باہر کر دیتی ہے. آپ نے غور کیا؟ آدم سے ترک اولا ہوا تھا، معصیت نہیں، تو جنت کی زمین نے برداشت نہیں کیا کہ آدم یہاں رہ سکے. تو گنہگار کیسے رہے گا؟ نجس کیسے رہے گا؟ ہاں نجس کیسے رہے گا؟ جب انسان مر جاتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے نا. تو جنت میں جانا ہے تو مرو نہیں. زندگی حاصل کرو. زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ محمد مصطفیٰ کے در سے، سیدہ کے در سے، آل محمد کے در سے. جو اس در سے وابستہ ہو گیا اسے حیاتی حیات ملے گی. بس اس جیسے پاکستان سے ہم یہاں آ گئے، ایسے یہاں سے آخرت جائیں گے تو کیا مردہ ہو گیا؟ آپ پاکستان سے یہاں آئے آپ مردہ ہو گیا ہے، زندگی لے کے آئے. تو ہم یہاں سے سید الشہداء کے صدقے میں زندگی لے کر جائیں گے. صلوات بھیجو محمد. بس عزیزان گرامی، سید الشہداء کے ذکر آ گیا. اللہ اکبر. یہ ذکر اتنا عظیم ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی طوبی لمحبیک فی ثلاثۃ مواطن. اے علی میں آپ کے شیعوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو 3 مقام کی بشارت دیتا ہوں. 3 مقام کی بشارت. ایک عالم نزا. آپ کا چاہنے والا جب عالم نزا میں ہوگا تو میں بشارت دے رہا ہوں ملک الموت اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کر سکتے جب تک کہ علی تم اس کے سرانے حاضر نہ ہو. ایک وفی القبر وفی الحج. دوسرا مقام قبر کا ہے. تیسرا مقام حج کا. تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. قبر میں اب یہ جو تلقین پڑھتے ہیں یہ ہمارے یہاں سے اور کہیں نہیں، اور کسی مکتب فکر میں، مکتب تشیع میں تلقین ہے. یہ کس کی ابتدا ہے؟ بسم اللہ. یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہے. جب جب فاطمہ بنت اسد مولا کی والدہ گرامی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پر بیٹھے رہے. اصحاب دور چلے گئے، بیٹھے رہے وہاں کافی دیر تک.
اور اصحاب پیغمبر سوچنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے، پیغمبر تو کسی کی قبر پر بیٹھتے نہیں تھے، یہ فاطمہ بنت اسد کی قبر پر بیٹھے، کسی کی قبر پر نہیں بیٹھتے تھے۔ جب آئے تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی دیر تک کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اس کی وجہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ کب میں اپنی ماں سے خطاب فرماتے تھے، پیغمبر اسلام حضرت علی کی ماں کو ماں کہا کرتے تھے، کہ میں اپنی ماں کو تلقین پڑھا رہا تھا۔ تلقین وہی فقرات ہے جو ہمارے یہاں، تو کہا کہ جب آپ لوگ دفن کر کے ہٹے تو منکر و نکیر آئے، میری ماں فاطمہ بنت اسد سے سوال کر رہے ہیں، من رب کی، اے فاطمہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میری ماں نے جواب دیا اللہ جل جلالہ، اللہ میرا رب۔ کہا ما دینوں کی، تمہارا دین کیا؟ کہا دین یہ اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ انہوں نے جواب دیا وما کتاب کی، تمہاری کتاب کیا ہے؟ کہا کتابی القرآن، میری کتاب قرآن۔ ما قبلتوں کی، کہا بیت اللہ الحرام، میرا قبلہ بیت اللہ الحرام۔ ومن رسول کی، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول تم کسے مانتی ہو؟ کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ۔ یہاں تک سب جواب دیتی چلی جا رہی تھی، رسول سن رہے تھے اوپر سے۔ پھر منکر نکیر نے پوچھا ومن امام کی، آپ کا امام کون ہے؟ تو فاطمہ کو خجالت ہوئی کہ یہ کہیں کہ میرا بیٹا امام ہے، خجالت محسوس کر رہی تھی، شرمندگی آ رہی تھی۔ جب اس عالم میں پہنچی تو رسول اللہ نے اوپر سے کہا ابن کی ابن کی ابن کی، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ تو فاطمہ کو جرأت پیدا ہوئی، تو یہ تلقین رسول اللہ نے بتائی ہے، ابن کی ابن کی ابن کی، کہو میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ سروات بھیا ہمارے یہاں یہ تلقین کا ماخذ میں نے آپ کو بتایا ہے رسول کی زندگی سے، جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات میں یہ رسول کا عمل رہا۔ تو جب اہل بیت کا چاہنے والا، امام حسین کی مجلس عزا برپا کرنے والا، امام حسین کی مجالس میں آنسو بہانے والا، ماتم کرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو پیغمبر نے فرمایا ہے یا علی انت ہناک یلقنہم، اللہ اکبر، یہ عظمت دی ہے حسین کے چاہنے والوں کو قدرت نے کہ حسین کے چاہنے والے سے جب منکر و نکیر سوال کریں گے، ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، کوئی اگر بہت بڑا عالم آ کر آپ سے کہے، بہت بڑا عالم آ کر آپ سے کہے، جیسے آیت اللہ سستانی آپ سے کہے کہ 2 رکعت میرے سامنے نماز پڑھو، تو ہم گھبرا جائیں گے، پسینہ آ جائے گا، اس لیے کہ امتحان لینے والا بہت بڑا ہے یا نہیں ہے نا؟ ایسا یہ سائیکالوجی ہے۔ تو اگر قبر میں منکر و نکیر سوال کریں گے تو جواب دینے والا سارا جواب یاد کر کے گیا ہوگا تو گم ہو جائے گی عقل، جواب نہیں دے پائے گا۔ اس عالم میں جب منکر و نکیر کا قبر میں روب چھا جائے گا تو وہ جواب دینے والا جواب نہیں دے پائے گا، تو حضرت علی علیہ السلام اس وقت لقمہ دیتے رہیں گے، یلقنہم، علی بتاتے رہیں گے، چاہنے والا جواب دیتا رہے گا، علی بتاتے رہیں گے، چاہنے والا جواب دیتا رہے گا۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ جب منکر نکیر سوال کرے گا من امام کا، علی اشارہ کریں گے اور وہ کہے گا امامی علی ابن ابی طالب، من امام کا، علی اشارہ کریں گے، وہ کہے گا امامی، پوچھے گا منکر نکیر تمہارا دوسرا امام کون ہے، علی کے اشارے پر بتائے گا امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ وہ پوچھے گا تیرا تیسرا امام کون ہے، تو حسین کا چاہنے والا لفظ تیسرے امام پر قلب میں رونا شروع کرے گا۔ علی کہیں گے بس بس منکر و نکیر، اب زیادہ سوال نہ کرنا، یہ میرے حسین کی
مجلس میں رونے والا ہے، اس کا گریہ قبر میں بتا رہا ہے یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ اجرکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نور اللہ، اتنی عظمت علی نے حسین کے چاہنے والوں کو دیا ہے، برداشت نہیں کیا کہ یہ چاہنے والا قبر میں مصیبت میں مبتلا ہو، اس کو سہارا دیا اور منکر نکیر کو روک دیا۔ اب زیادہ سوال نہ کرنا، یہ حسین کا ماتم کرنے والا ہے، حسین کی مٹی سے عذاب کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم مصائب حسین 1400 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی حسین کی مصیبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، صرف سنتے ہیں، اور سننے میں ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جگر پھٹ جاتے ہیں اور آنسوؤں پر قابو نہیں رہتا اور زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جس نے ان مصیبتوں کو دیکھا ہوگا اس کے سامنے یہ مصیبتیں کتنی عظیم رہی ہوگی، اس دیکھنے والے نے ان مصیبتوں پر کیسے صبر کیا ہوگا، کیسے تحمل کر کے برداشت کیا ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے، لٹا ہوا قافلہ جب 11 محرم کو کربلا سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، کربلا سے جب کوفہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے تو بیویوں کی مصیبت کتنی بڑی تھی، کتنی بڑی تھی۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کو یہ بتایا تھا، جنگ خندق میں جب ابن عبدود مارا گیا ہے اور اس کی بہن گرفتار ہوئی ہے اور مسلمان اس کی بہن کو، ابن عبدود کی بہن کو اسیر کر کے رسول اللہ کی خدمت میں جب لے کے جانے لگے تو اس کو اس کی بھائی کے لاش کی طرف سے لے کے گئے، ابن عبدود کی لاش کی طرف۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کے رونا شروع کیا، تڑپ گئی بہن بھائی کی لاش کو دیکھ تڑپ گئی۔ اور پورا واقعہ میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ روتی ہوئی رسول اللہ کے پاس آئی، کہا ماں بالو تو کیوں رو رہی؟ کہا کہ آپ کے لوگوں نے مجھے میرے بھائی کے لاشے کے پاس سے لے گئے تو رسول اللہ نے اصحاب کو ڈانٹا ہے کہ عورت رقت القلب ہوتی، تم اس عورت کو اس کے بھائی کے لاشے کے پاس سے لے آئے، اس عورت کو کیا گزری تمہیں معلوم؟ تو پیغمبر نے یہ سبق دیا ہے کہ بھائی کے لاشے کے قریب بیویوں کو نہ لے جانا۔ ہائے کربلا والے کیسے کلمہ گو تھے کہ جناب زینب کو اسیر کرنے کے بعد امام حسین کے لاشے کے پاس سے لے جا رہے ہیں، سید سجاد کو لاشے کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے علی اکبر کا لاشا دیکھا، جب عباس کا لاشا دیکھا تو لاشا دیکھ کے جناب زینب نے مرثیہ پڑھا، اللہ اکبر، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في السويد القلب نهرانا۔ اے عباس علی اکبر کا تک تم ہمارے ساتھ تھے، آج زینب اکیلی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اجرکم ربک۔ شہزادی جب آگے بڑھی مقتل کی طرف، حسین کے لاشے کے قریب سے جب گزرنے لگی تو سید سجاد نے اپنے کو ناکے سے گرا دیا۔ جب سید سجاد نے اپنے کو ناکے سے گرا دیا، سید سجاد اپنے کو سنبھال نہ سکے، باپ کا لاشا لے کے گھر میں کربلا پر بے غور کفن دیکھ کر سید سجاد نے اپنے کو ناکے سے گرا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس زندگی پر کی باپ کا لاشا پڑا رہے، اللہ اکبر۔ سید سجاد نے اپنے کو گرا دیا، بی بی زینب آگے بڑھی، سید سجاد نے سنبھالا، کہا بیٹا سید سجاد تم نے اپنے یہ کیا عالم بنا رکھا؟ بیٹا تم نے یہ اپنا کیا حال بنا رکھا؟ کہا کبھی اماں آپ نے دیکھا نہیں، ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، ہائے فرزند فاطمہ لے کے گھر میں کربلا کو پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی دفن کرنے والا نہیں، اس کو کوئی کفن دینے والا نہیں، میرے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ زینب نے صبر کی تلقین کی، قافلہ جب چل
کرنے لگا تو شہزادی زینب نے دیکھا بیٹا سید سجاد، دیکھا بیٹا سید سجاد ناکوں اونٹ کے کان میں کچھ بات کر رہے ہیں، اونٹوں سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب زینب کے سمجھ میں نہیں آیا بیٹا اونٹوں سے کیا بات کر رہا ہے۔ جب سید سجاد کی گفتگو ختم ہوئی تو شہزادی نے پوچھا بیٹا تم امام زمانہ ہو؟ یا بعض روایت اس طرح سے لکھتی ہے، شاید میرے خیال سے یہی صحیح ہو کہ جب یہ بیویاں ناقے پر سوار ہو رہی تھی تو ناقے ایک ناقہ دوسرے ناقے کے سے کچھ کہہ رہا تھا، کان میں کچھ کہہ رہا تھا، غالباً یہی صحیح، ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ شہزادی کو علم نہ ہوا، پلٹ کے کہا اے بیٹا سید سجاد تم بابا کے بعد اب تم امام زمانہ ہو، کائنات کی زبان تم سمجھنے والے ہو، یہ بتاؤ یہ ناقے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو سید سجاد نے فرمایا آیا پھوپھی اماں ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کہہ رہا ہے ذرا صبر کے چلنا، اس لیے کہ ہماری پشتوں میں مخدرات آل رسول سوار ہوگی، حسین کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سوار ہوگی، صبر کے چلنا، انہیں تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ محکموں کا جانور تو آل محمد کا اتنا خیال رکھے۔ ارے کربلا کے اشیاء کا یہ عالم تھا کہ ناقہ نہیں چلتا تھا تو ناقے کو درے مار کے دوڑایا کرتے تھے، بیویوں کو تکلیف پہنچی تھی، ہوا محمد آگے نعرے بلند ہوتے تھے اجرکم ربکم۔ عزیزان گرامی، 10 محرم کو عاشور کو 10 محرم کی عاشور کو امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا 10 محرم کو۔ جس وقت امام حسین کا سر نوک نیزے پر بلند ہوا اسی کے ساتھ وہ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور اہل بیت کو 11 محرم کو اسیر کر کے کوفہ بھیجا گیا۔ اہل بیت کب پہنچے ہیں؟ 12 محرم کو پہنچے۔ امام حسین کا سر 11 محرم کو ابن زیاد کے پاس پہنچ چکا ہے، اہل بیت 12 محرم کو پہنچے۔ بیوی نے امام حسین کو شہادت کے بعد دیکھا نہیں، سر جو ہے ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ اب بیوی کی ملاقات سر امام حسین سے 12 محرم کو۔ ذرا آپ دیکھئے نا ظالموں کی ظلم کی حد کیا ہے، آپ تصور کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ جب شہر کوفہ میں داخل ہوا، کوفہ سجایا گیا تھا، کوفہ کے تمام لوگ اسیروں کا تماشا دیکھنے آئے تھے، اس لیے کہ حکومت کے منادی نے شہر کوفہ میں یہ ندا کی تھی کچھ خارجیوں نے نعوذ باللہ خروج کیا ہے، ان کے مردوں کو ہم نے قتل کیا ہے اور ان کے بیوی بچوں کو اسیر کر کے ابن زیاد کے پاس گیا۔ یہ خارجی ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ فرزند رسول کو کہا جائے یہ مسلمان نہیں، اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی؟ ہم ماتم جو کرتے ہیں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم ان جملوں کا ماتم کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے فرزند رسول کو مسلمان نہیں سمجھا۔ اللہ کہا یہ خارجی ہے، اس خارجی کو ہم نے قتل کیا اور ان کی بیویوں کو اسیر کیا۔ ایک مؤمنہ کا بیان یہ ہے، ایک مخدرہ کا بیان ہے۔ ایک مؤمنہ جو تماشا دیکھنے آئی تھی، جو یہ سمجھتی تھی کہ کسی خارجی نے حاکم وقت پر خروج کیا تھا، ان کو قتل کیا گیا، ان کی بیویوں کو اسیر کیا گیا، وہ مؤمنہ بیان کرتی ہے کہ میں جب باہر آئی ان اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے تو عجیب عالم تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کٹے کٹے سر چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کہا گیا یہ خارجی کا سر، اللہ یہ خارجی کا سر ہوتا، یہ سر تو رسول اللہ سے مشابہ ہے، یہ سر تو علی مرتضیٰ سے مشابہ ہے،
یہ سر تو حسن مجتبہ سے مشابہ ہے، ہمیں خالی بتایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ سر جناب حمزہ سے مشابہ ہے، یہ سر جناب جعفر طیار سے مشابہ ہے، یہ سر رسول اللہ سے مشابہ ہے، یہ سر علی مرتضیٰ سے مشابہ ہے، یہ سر حسن مجتبہ سے مشابہ رکھتا ہے۔ یہ کیسے خالی ہے؟ یہ سوچ رہی تھی کہ ایک مرتبہ بیویوں کا قافلہ آیا، بیویوں کا قافلہ آیا، اس نے دیکھا اونٹوں پر بیویاں سوار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سوار ہیں، ان سواروں میں سے ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی زبان پر یہ نکل رہا ہے اللہ چاہتا ہے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ وہ بیوی بولتی ہے کہ میں اس بچی کی اس سزا کو برداشت نہ کر سکی، گھر میں گئی، گلاس میں پانی لے کر آئی۔ جب میں گلاس میں پانی لے کر آئی، میں نے کہا بیوی یہ پانی حاضر ہے، نوش کیجیے۔ سکینہ کے ہاتھ آگے بڑھ گئے، پانی پینا چاہتی ہے کہ پھوپھی اماں نے کہا بیٹی سکینہ تم امام حسین کی صاحبزادی سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرو جس نے تمہیں پانی دیا ہے۔ سکینہ نے سوال کیا ہے بی بی آپ کے لیے میں دعا کرنا چاہتا بتا تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میرے لیے دعا کیجیے جیسے آپ یتیم ہوئی، جیسے آپ اسیر ہوئی، میرے بچے اسیر نہ ہو۔ اللہ اکبر، سکینہ کے دونوں ہاتھ آسمان پر بلند ہوئے، الہی بحق جدی محمد المصطفیٰ، پالنے والے تجھے میرے جد محمد مصطفیٰ کا واسطہ، جیسے ہم قیدی بنائے گئے اس بیوی کے بچے قیدی نہ بنائے جائے، میرے بابو جیسے ہم اسیر ہوئے اس بیوی کے بچے اسیر نہ ہو۔ شہزادی نے پوچھا بی بی اور کیا خواہش ہے؟ کہا دوسری خواہش ہے بی بی، ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا مستجاب ہوتی ہے، آپ دعا فرمائیے کس کے لیے؟ آپ دعا فرمائیے میرا آقا حسین مدینے میں صحیح و سالم رہے، میری شہزادی زینب صحیح و سالم رہے۔ بس اس دعا کی بات سننا تھی کہ سکینہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے، پھوپھی اماں کی طرف دیکھا ہے، پھوپھی اماں میں کیا دعا کروں؟ بابا نہیں، پھوپھی اماں میں کیا دعا کروں؟ زینب آگے بڑھی اور فرماتی تیری بھی یہ بتاؤ تمہارا حسین سے کیا واسطہ ہے؟ تمہارا زینب سے کیا واسطہ ہے؟ کہا تم زینب کو پہچان لو؟ ایسی کیا بات ہے؟ ہم نے امام حسین کے گھر میں، علی کے گھر میں رہ کے کچھ سال خدمت انجام دی ہے، میرا آقا حسین ہے، حسین کی حیات کی دعا کی تمنا رکھتی، میری شہزادی زینب ہے، اس کے لیے دعا چاہتی۔ بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا اے مومنہ یہ تیری شہزادی زینب ہے، تو نے پہچانا نہیں، اجر کو رب کو۔ بس خطا کی منزل اور آپ کی دعا اور آج جناب سیدہ کو پرسا دیجیے گا سیوں میں مجموع کربلا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب دربار ابن زیاد میں پہنچا تو ابن زیاد نے اپنے ظلم کی شقاوت کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا، حکم دیا کہ فاطمہ کے لال کا سر شہزادی کے مقابل میں لایا جائے۔ ادھر سے شہزادی دربار میں جا رہی ہے، ادھر سے حسین کا سر شہزادی کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ارباب مقاصد میں لکھا ہے جب شہزادی نے اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر شہادت کے بعد کوفے میں دیکھا ہے تو چوب محمل میں زینب نے اپنا سر دے مارا ہے اور سر زینب سے خون جاری ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ منزل تھی
یہ منزل اتنا تاریخ میں ملتا ہے، لیکن بعض علماء اس منزل پر یہ مسائل بھی مجلسوں میں بیان فرماتے ہیں کہ جب حسین کی شہادت واقع ہوئی، حسین کا سر نو کے نیزے پر چڑھا تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھیں بند نہیں تھیں، لیکن جب حسین کا سر زینب کے سامنے لایا گیا، ایک مرتبہ حسین نے غیرت دار بھائی نے بہن کو